خاموشی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں کے نہیں۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جولی ہی بھری جاتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہے، لیکن مسرتیں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہے، جبکہ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت
چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گٹھیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔